السلام علیکم. ایک مرتبہ پھر انفارمیشن 85 چینل کے اوپر ایک بہت ہی اہم معلوماتی ویڈیو لے کر آیا ہوں، اور آج اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرماتے ہیں. علم کا خزانہ اور عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. سافٹ ڈرنک بھی سیاسی ہوتا ہے. جی ہاں، برگر کے بعد جان لیں کہ یہ چینی کی دکان سے بھرا سافٹ ڈرنک بھی مکمل سیاسی ہو چکا ہے. میڈیا بے شک انسانی ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، مگر کبھی کبھی پلٹا بھی مار دیتا ہے. اگر ایک ویڈیو آپ کو کسی چیز کے زہریلے اثرات چھپا کر بس مزے کی لت لگا کر کوئی مشروب پینے پر مجبور کر دیتی ہے، تو وہی ویڈیو پھر آپ کو وہ پینے سے روک بھی دیتی ہے. جی ہاں، کوکا کولا نے بڑا مہنگا تحقیقی قسم کا اشتہار بنگلہ دیش کے عوام کے لیے بنایا اور اس کو 9 جون کو جاری کیا. 60 سیکنڈ کے اس اشتہار سے غیرت مندوں کی تعداد خاصی بڑھ گئی تو رد عمل بھی شدید ہو گیا. کوک والوں کی تو حالت خراب ہو گئی. انہوں نے تو یوٹیوب چینل سے اس کو چھپا لیا. اندازہ کر لیں کہ یہ رد عمل اس کو ایک ماڈرن سیکولر ملک میں ملا ہے جہاں وہ 50 سال سے مستقل ذہن سازی کر رہا ہے. اس ذہن سازی کا عالم یہ ہے کہ کوکا کولا نے بنگلہ دیش میں اپنی بوتل پر نام بھی بنگلہ زبان میں لکھا. خیر، کوکا کولا نے کمنٹ کرنے کی پابندی لگا کر اس کو دوبارہ سوشل میڈیا پر عام کر دیا. کمنٹ سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوکا کولا آپ سے اپنی ویڈیو پر تبصرہ کرنے کا حق چھین چکا ہے اور صرف یک طرفہ بہاؤ چاہتا ہے. رد عمل کا عالم اتنا شدید تھا کہ ہدایت کار اور اداکار سمیت سب کو معافی مانگنا پڑ گئی. اس اشتہار میں بنگلہ دیش کے 2 معروف اداکاروں نے کام کیا، جس میں ایک تو ہدایت کار بھی تھا. اس نے وضاحت پیش کی کہ وہ تو انسانیت کا بڑا حامی ہے، اور اشتہار میں اپنی شرکت کا دفاع کرتے ہوئے اس نے کہا کہ بھائی انہیں کوکا کولا کی ایجنسی نے جو معلومات دی اسی کی بنیاد پر ہدایت کاری اور کام کیا. اس اشتہار نے سوشل میڈیا پر مشروب کی عالمی سطح پر بدنامی، بنگلہ دیش میں بائیکاٹ کی لہر کو مضبوط کرنے اور ڈائیورسمنٹ تحریک کو متحرک کرنے کے موضوعات چھیڑ دیے. یہ ٹھیک ہے کہ اشتہار مکمل بنگلہ زبان میں تھا، اس کے سامعین اور ناظرین بنگلہ زبان جاننے والے تھے، لیکن سوشل میڈیا کی بدولت اب اس کے اثرات مزید پھیل چکے ہیں. ہم اس کو اردو میں ڈسکس کر رہے ہیں، الجزیرہ اس کو انگریزی اور عربی میں پیش کر چکا ہے، تو اندازہ کریں کہ اس کا دائرہ اب کہاں تک پھیل گیا ہے. بہرحال اب نظر ڈالتے ہیں اشتہار پر. یہ کوکا کولا و دیگر کے عمومی اشتہار ہوتے تھے جن میں اس مشروب کو کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد محض مزے کے نام پر پینے کی ترغیب دی جاتی تھی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ کسی مشہور شخصیت سے یہ بات کہلوا دیتے تھے. دھندا چل رہا تھا، خوب چل رہا تھا. لوگ بیوقوف بن کر زہر پیے جا رہے تھے. دنیا بھر کے ڈاکٹر لاکھ ویڈیوز بناتے رہے کہ خدایا یہ زہر مت پیا کرو، مگر لوگ جھوٹے اشتہار کے مزوں میں گم رہے اور موت کے منہ میں جانے تک پیتے ہی رہے. کوکا کولا نے اس کے ساتھ جنوبی ایشیائی ممالک میں کوک اسٹوڈیو کے نام سے بھی ایک مہلک ایمان و اخلاق مہم بھی شروع کر رکھی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ مشروب بھی سیاسی ہے. خیر، ان کا دھندا ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر 7 اکتوبر 2023 کے طوفان الاقصی نے ایک عجیب بریک لگا دیا. میرے لیے یہ بات غیر ضروری ہے کہ بنگلہ دیش میں کوئی لوکل سافٹ ڈرنک ہے یا نہیں. اہم بات یہ ہے کہ کوکا کولا کی فروخت 23% نیچے آ گئی. الجزیرہ کے مطابق یہ بڑی کمپنی والے لاکھوں کروڑوں روپے دے کر مارکیٹنگ کے ماہرین رکھتے ہیں جو ان کی فروخت کو بڑھانے کے لیے جتن کرتے ہیں. کمپنی نے ملک میں اپنی اشتہاری مہم بڑھائی، پورے صفحے کے اخباری اشتہارات سے لے کر نیوز ویب سائٹ پر نمایاں جگہ حاصل کی. کمپنی کو لگا کہ ہمیں بائیکاٹ مہم میں سے کوکا کولا کو باہر نکالنا ہوگا. اس کام کے لیے انہوں نے پھر ایک ویڈیو اشتہار کی مدد لی جو کہ ان کے گلے پڑ گیا. وہ کہتے ہیں کہ اشتہار کا مقصد بس یہ بتانا تھا کہ کوکا کولا یہی بنگلہ دیشی ہے اور اس تاثر کو دور کرنا تھا کہ کوکا کولا اسرائیلی پروڈکٹ ہے. اب آئیے ذرا کوکا کولا کی اس عظیم تحقیق اور باریک کام پر نظر ڈالتے. بنگالی زبان میں نشر ہونے والا یہ اشتہار ایک محلے کے دکاندار اور گاہک کے درمیان مکالمہ ہے جو آپس میں اچھے واقف کار بھی ہیں. دکاندار اپنے موبائل پر کوک اسٹوڈیو کا گانا دیکھ رہا ہے. ایک نوجوان گاہک دکان پر آتا ہے اور شدت گرمی کا اظہار کرتا ہے. پسینے میں شرابور گاہک کی طرف ٹیبل فین موڑتے ہوئے دکاندار پوچھتا ہے کہ کیسے ہو سہیل، کیا میں آپ کو ایک کوک کی بوتل دوں؟ اب نوجوان جواب دیتا ہے، نہیں ببلو بھائی، میں اب یہ چیزیں نہیں پی رہا ہوں. دکاندار وجہ پوچھتا ہے تو نوجوان کہتا ہے یہ سامان اس جگہ کا ہے. اب یہاں وہ جگہ کا نام نہیں لیتا، لیکن یہ سب کو واضح ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. دکاندار پوچھتا ہے تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ تو سہیل جواب دیتا ہے کہ مجھے یہ بات سلطان نے بتائی. اگلے منظر میں ببلو دکاندار سلطان کے پاس کھڑا ہے اور پوچھتا ہے تم نے سہیل کو بتائی تھی وہ جگہ؟
تو سلطان جواب دیتا ہے یہ بات تو مجھے بشر نے بتائی تھی۔ اب دکاندار کیمرے کی جانب مخاطب ہو کر بتاتا ہے سہیل کو بتائی سلطان نے، سلطان کو بتائی بشر نے، اور بشر کو بھی کسی نے۔ تو اب دکاندار اگلے منظر میں تینوں کو اپنی دکان کے سامنے کھڑا کر کے سمجھاتا ہے سنو، کوک اس جگہ سے نہیں ہے، یہ تو گزشتہ 138 سالوں سے 190 ممالک میں لوگ پی رہے ہیں، وہ اسے ترکی، اسپین اور دبئی میں بھی پیتے ہیں، یہاں تک کہ فلسطین میں بھی کوک کی فیکٹری ہے۔ یہ سن کر سہیل کندھے اچکاتا ہوا خاص چہرہ بناتا ہے، جیسے اس کو لگا کہ کوئی اس کو بیوقوف بنا رہا تھا، اس لیے آواز مانگ کر کوک کی بوتل لیتا ہے اور گٹاگٹ پی لیتا ہے، مگر عوام نے پینے کے بجائے الٹی کر دی۔ اندازہ کریں کہ یہ کمرشل سب سے پہلے بنگلہ دیش میں ہندوستان پاکستان T20 کرکٹ میچ کے دوران نشر کیا گیا تھا۔ جیسے ہی یہ نشر ہوا، غم و غصہ آن لائن اور آف لائن ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ بہت سے بنگلہ دیشیوں نے اشتہار کی غیر حساسیت اور غلط کاری کی مذمت کی۔ دارالحکومت ڈھاکہ کی ایک یونیورسٹی کی غیرت مند طالبہ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا اگر شرمندگی اور جرم چھپانے کا کوئی لفظی چہرہ ہے تو یہ اشتہار ہے۔ اگر اس اشتہار سے کوک کی فروخت کو نقصان نہیں پہنچے گا تو مجھے نہیں معلوم کہ پھر مزید کس سے نقصان ہوگا۔ ڈھاکہ کے علاقے میرپور سے تعلق رکھنے والے غیرت مند تاجر حسن حبیب نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کے تباہ کن حملے کے بعد انہوں نے کوک کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اس اشتہار کے بارے میں کہا کہ اشتہار سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوک کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا بائیکاٹ جاری رکھنے کے لیے اب مجھے مزید مضبوط کرنے کا سبب اور کچھ نہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک آن لائن جوتوں کی دکان نے احتجاج کے طور پر ایک اشتہار جاری کیا جس میں دکھایا گیا تھا کہ کوک کی بوتل کو ایک شخص اس کے جوتے پہن کر لات مار رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی نارتھ ساؤتھ یونیورسٹی میں مارکیٹنگ کے لیکچرار عمر ناصف عبداللہ نے الجزیرہ کو بتایا کہ کوکا کولا کے اشتہار سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنی لوگوں کی نبض پڑھنے میں ناکام رہی اور ناقابل معافی غلطی کر دی ہے۔ ممتاز مصنف فیض احمد طیب نے اداکار کے جواز پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اداکاروں کو اشتہارات میں حصہ لینے سے پہلے اسکرپٹ کی درستگی کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اشتہار کا سب سے خطرناک جملہ یہ تھا کہ فلسطین میں بھی کوک کی فیکٹری ہے، اور فلسطینی تو کوک فیکٹری ہے۔ اس نے تو غیرت مند مسلمانوں کو مزید بھڑکا دیا۔ اب حقیقت کیا ہے یہ بھی جان لیں۔ کوکا کولا کی ایک فیکٹری مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع ہے جو ایک اسرائیلی بستی ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت اس جگہ فیکٹری بنانا ہی غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ کوکا کولا اسرائیل کے ہی حدود میں قائم ہے۔ کوکا کولا مسلم معاشرت میں پہلی بار زیر عتاب نہیں آیا۔ اس کے نام اور انگریزی میں بنائے گئے لوگوں کے بارے میں ہم بچپن سے ہی ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ اس کے نام کا مطلب عربی میں لا مکہ اور لا محمد ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس کو پھر کبھی خریدا۔ بائیکاٹ مہم کی صورتحال پاکستان میں بھی جاری ہے۔ آج ہی سوشل میڈیا پر یہ تصویر نظر آئی جس میں ایک متنازع کمپنی کے فریج واپس جا رہے تھے۔ خیر، ہم تو اس کو تیزابی مادے، کیفین، سوڈیم بینزویٹ، فوڈ کلر، چینی یعنی کاربن کی بہتات کی وجہ سے ہی ناقابل استعمال قرار دیتے ہیں جو اسے کامل زہر بنا دیتے ہیں، اور خود سے زہر خریدنے اور پینے کی کوشش خودکشی یعنی حرام موت کا سبب ہے۔ تو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے ساتھ شعوری بائیکاٹ مہم کا حصہ بن جائیے۔ جاتے جاتے میں خوبصورت نشید کا ایک قطعہ ضرور پیش کروں گا۔ اس میں ایک باپ بیٹا غزہ کے لیے کچھ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بیٹا اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے کہ دشمن چاہے جتنا طاقتور ہو، ہم اب بھی ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کا بیان بہت ہی اہم اور قیمتی بیان ہے۔ کئی عرصے بعد اس کو میں تلاش کر رہا تھا اور آج ناظرین اور سامعین کے گوشگوار کرتا ہوں اور اس کے اوپر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں کیسے علم کا خزانہ اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہماری آخرت اور دنیا کو سنوارے۔ اور انفارمیشن 85 چینل کے ساتھ رہیے گا، اور اسی طرح مزید ویڈیو آئیں گی، اس کو دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ یہ تا قیامت تک جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کا خزانہ آتا رہے گا۔